کل جانا واشنگ میں پانی چھڑ کے آ جانا کوئی میرا یاد ہیلو السلام علیکم. ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ہاں جی جوید صاحب بول رہے ہیں پہ میرا حال ہے. جی جی بالکل. اچھا جی، یہ ایک عرض یہ کرنی تھی کہ کل ایک بچہ آیا ہے، بالکل لیکچر ختم ہونے والا ہے اس وقت جوائن کیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب کو یہ نوٹ کر لیں کہ 2 بجے تک جو جوائن کر لے گا وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں، کیونکہ اس کے بعد پراپر ڈیوٹی پر کوئی بندہ نہیں ہوتا. میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، اگر میں کروں گا جوائن تو وہ ساری سلائیڈیں ڈسٹرب ہوں گی، اس لیے 2 بجے کے بعد ہم کسی کو جوائن نہیں کروائیں گے. جی آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی ڈیئر اسٹوڈنٹ شروع کریں. ہلو. جی سر شروع کرے. جی بالکل. اچھا جی، کل ہم نے ایک سوال کیا تھا، واٹ آر دی ٹائپس آف لا. اس سے پہلے ہم ایک سوال کر چکے ہیں، واٹ از لا. کبھی کبھی یہ سوال دونوں کٹھے کر کے آ جاتے ہیں، کبھی علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. اب ٹائپس کے علاوہ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کلاسیفیکیشن کا.
اس میں بھی 2 سوال ہیں اور میرے حساب سے اکثر گائیڈوں وغیرہ نے تو ایک ہی سوال بنا کر دیا ہوا ہے. اس میں یہ بس بچے کی قسمت ہے کہ وہ کون سا سوال کر جائے. صحیح سوال کرایا ہے, وہی پوچھا گیا ہے تو نمبر مل جائیں گے, ورنہ پھر 0 نمبر ملے گا کیونکہ وہ پراپر کویشچن ہی نہیں ہے. تو جو پہلے میں نے سوال کرایا ہے واٹ آر دی ٹائپس آف لا, یہ اس سے اگلا سوال ہے. اس کے بعد تیسرا سوال کراؤں گا تو تینوں میں فرق آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہر ایک سوال علیحدہ علیحدہ اس کے پوائنٹس ہیں, اس لیے وہ غلطی کا کوئی چانس نہیں رہے گا. اور جتنا کم سے کم کرے, یہ وہ سوال ہے واٹ از لا سے شروع ہو کر جو ابھی تک ہم نے کیا ہے کہ 2 سوال اس میں سے آنے ہوتے ہیں اس حصے میں سے, اس لیے یہ سوال کر لیں. اس کے بعد ایک اور سوال ہے تو کم سے کم 2 سوالوں کا مٹیریل تیار ہو گیا. اس میں غلطی کا جو چانس ہوتا ہے وہ بھی کلیئر میں نے بتا دینا ہے. دوسرا ایک بات یہ کرنی تھی کہ بہت سا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے, کسی کو کہتے ہیں ابھی پڑھو تو وہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے. تو ابھی کچھ لوگ ذرا ایکٹیو رہیں, جیسے کوئی سلائیڈ سامنے جس کو کہا جائے وہ پھر پڑھتا رہے, 2-3 سلائیڈیں وہ پڑھ لے, پڑھنے میں کیا حرج ہے تاکہ ٹائم ہمارا بچے. 2:30 بجے پورے صغیر صاحب آ جاتے ہیں, میں نہیں چاہتا ان کا ٹائم ویسٹ ہو, تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم کی پابندی کرے. ایم سی کو تقریباً اسی سلیبس جتنا ہم نے اسے ایک دن میں پڑھایا ہے اسی پر مبنی ہے, اس سے علیحدہ کوئی کویشچن نہیں ہوتا. لیکن وہ تو چاہیے یہ کہ ادھر سامنے آئے ادھر جواب دے دیں, کیونکہ ابھی کوئی دیر تو ہی نہیں, آدھا گھنٹہ ہوا ہے پڑھے ہوئے. تو اس لیے یہ بھی کوشش کریں کہ جو سارے شارپ ہو کر بیٹھیں کہ جیسے ہی ایم سی کیو آئیں لازم کسی نہ کسی نے بتانا ہے. تو جو لوگ جو میرے ذہن میں نام آتے جاتے ہیں انہیں میں کہتا ہے جو جلدی سے اس کا جواب دیں تاکہ دوسرے بھی سن لیں, تو ٹائم ہمارا بہت سا بچ جائے گا. تو اب ہمارے سامنے ہے کلاسیفیکیشن آف سول لا. یہ بھی سامٹ صاحب کی کلاسیفیکیشن ہے, اسی لیے اس کو دوسرے اگر کویشچن تھوڑا سا کوئی ٹرن کرنے کی کوشش کرے کہہ سکتا ہے سامٹ کلاسیفیکیشن آف سول لا. اور جو اگلا سوال ہے واٹ از دی کلاسیفیکیشن آف لا بائی ود دی ریفرنس آف سامنٹ, وہ سوال بھی سامنٹ صاحب کی کلاسیفیکیشن ہے لیکن سوال بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک لفظ کا فرق ہے. فرق کیا ہے, یہاں سول لا ہے وہاں صرف لا کا لفظ آئے گا. اب آج ہم یہ کرنے لگے سول لا, یہ کر لیں پھر دوسرا سوال کر لیں, پھر مزید کوئی اگر میں سمجھوں گا کمی رہ گئی ہے تو بتا دوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں رہے گی. سول لا کا جو رومن لفظ ہے وہ جس میں نے ہوتا ہے لا, اور سول کے ساتھ ای آ گیا. سول لفظ تلفظ بولنے میں وہی ہے لیکن لکھنے میں ای آگے جاتا ہے آگے. تو یہ آپ کا جس سول جو ہے اس پر آج ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. تو یہ انٹروڈکشن جو صاحب ذرا جلدی سے اس ریڈنگ کو پڑھیں, یہ انٹروڈکشن ہے. Civil law is the law of state, law of the land, law of the liar, and law courts. Civil law, according to Salmans, is divisible into general and special law. General law consists of general ordinary law of the and special law consists of certain other bodies of legal rules which are so special and exceptional in their nature, sources, and application that it is inconvenient to treat them as standing outside the general or ordinary laws. ہاں جی, یہ اس نے پہلی 2 بتائی ہے ہمیں, اس کی تقسیم بتائی ہے انٹروڈکشن کی. ابھی آپ کے سامنے جس طرح پہلے شجرہ دیا تھا یہ بھی ابھی شجرہ آتا ہے تو مزید آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ سول لا کے 2 اس نے آگے کائنڈس کی ہیں. پہلے آپ دیکھیں اگر تو یہ غور سے دیکھیں تو اس نے ایک ہی لا کو 4 نام دیے ہیں. یہ کل بھی ہم نے کیا تھا, لا آف اسٹیٹ ریاست کا قانون ہے, لا آف لینڈ اس زمین کا قانون ہے, لا آف دی لائر جو وکیل سمجھتے ہیں جس کو لا اور استعمال کرتے ہیں وہ قانون ہے, اینڈ لا آف کورٹس کہ عدالتیں جس کو استعمال کرتی ہیں وہ ہے. بہت زیادہ جو استعمال ہوتا ہے قانون وہ سول لا ہی استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر اس کے ارد گرد ہی ہماری ساری تھیریز گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. تو یہ تقسیم کس نے کی ہے, یہ سامن نے کی ہے. اس کے بعد کیا کیا اس نے, 2 ڈویژن میں تقسیم کر دی, ایک جنرل لا ایک اسپیشل لا. جنرل لا کا مطلب ہے عام, اسپیشل کیا خاص. تو ابھی اس کے بعد ہمارے سامنے آتا جاتا ہے کہ کیا صورتیں ہیں. یہ دونوں حصوں میں تقسیم کر کے پھر آگے ہم نے ان کے بتانی ہے کہ کیا کیا اس کے تقسیم ہے. تو پہلا آ گیا ٹرم civil law is derived from the civil law of the Roman, which means the law of the state
اور اب یہ سارا وہی ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے وہ سارا. تو اس کا ایک اور نام انہوں نے رکھا ہوا ہے میونسپل لا. اسی سول لا کے نام ہے میونسپل. میونسپل کیا ہوتا ہے کہ ایک میونسپل ایریا جو ہوتا ہے نا کسی شہری حدود میں، تو اس کے اندر بعض میونسپل کمیٹیاں لا بناتی ہیں، تو انہیں کہتے ہیں یہ میونسپل لا ہے. لیکن ایک پورے ملک کو بھی اگر ہم ایک یونٹ تصور کر لیں تو وہ بھی جو لا بنائیں گے اس کو بھی سول لا کے زمرے میں یا میونسپل لا میں یا لا آف لینڈ یا لا آف کنٹری جو کہہ سکتے ہیں ہم. سامنٹ کلاسیفائی سول لا انٹو 2 ڈویژن، جنرل لا اینڈ اسپیشل لا. یہ آلریڈی پہلے بات ہوگی. اب آپ کے سامنے شجرہ آ گیا. شجرہ کو دیکھیں، اوپر ہے سول لا اور میرے بائیں طرف ہے جنرل لا اور آپ کے بھی ہوگا اسی طرح اسپیشل لا. اب ان کی اقسام باری باری سامنے آتے جاتی ہیں، ہم وہ کرتے جاتے ہیں. تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے یہ تقسیم کی ہے اور اس کے نیچے آگے کیا تقسیم ہے وہ بھی سامنے آتی جائے گی. تو وہ پھر اس کے مطابق ہم کرتے جائیں گے. جنرل لا کا شروع کرتے ہیں. تو یہ اس میں تقسیم ہے جوڈیشل نوٹس، اس کے بعد ہے کانٹریکٹ ایکٹ، اس کے بعد آ گیا اسٹیچو لا، اس کے بعد آ گیا ایکویٹی، اس کے بعد ہے کامن لا. تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے کی طرف کے جوڈیشل نوٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ چارٹ کو ایک بار پڑھ لیں کہ اسپیشل لا کے بعد لوکل لا کی ڈیفینیشن پر جانا ہے، فارن لا پر جانا ہے، کنونشن لا پر جانا ہے، آٹونومس پر جانا ہے، آٹونومک پر جانا ہے، مارشل لا پر جانا ہے، انٹرنیشنل لا پر جانا ہے. آگے بھی کچھ ہیں لیکن میں نے اتنا ہی کیا جتنا سامن صاحب نے کہا. آگے مزید تقسیم اس کی یہاں ہر کسی کی ہے جس کو ہم ڈال کر اس کو بہت لمبا چوڑا بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا کم از کم ایک سوال کے لیے کافی ہے. انٹرنل لا کی مزید دو میں نے اقسام کل آپ کو بتائی تھی، پبلک انٹرنیشنل لا اور دوسرا ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. یہ جنرل لا کا یہ ڈیفینیشن پڑھیں بھائی جلدی سے کوئی. General جی law is the ordinary law of land. It consists of those legal rules which are taken judicial notice by the court whenever there is any occasion for their application. Meaning of جنرل لا، judicial notice. ہاں بالکل، یہ پہلا حصہ بھی وہی ہے، دوسرا بعد میں پڑھیے کہ جنرل لا کیا ہے کہ عدالتی نوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی جنرل لا میں شامل ہوتے ہیں. وہ موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں. آپ اکثر دیتے ہیں فیصلے سے پہلے عدالتیں کوئی نہ کوئی ایشو ریز کرتے ہیں اور نوٹس وغیرہ جو لیتے ہیں کسی چیز کا، تو وہ جنرل لا میں شمار ہوتے ہیں. اگلا پڑھے جی. Meaning of judicial notice. By ہاں جی. judicial notice is meant the knowledge which any court ex officio possesses and act upon and contrasted with the knowledge which a court باؤنڈ which a court is bound to acquire on strength of evidence. Strength of evidence. produced for the purpose. ہاں جی. یہ کیا ہے کہ عدالت بعض کا جو فیصلہ لیتی ہے اس نے شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. درمیان میں کوئی عارضی آرڈر بھی وہ پاس کر سکتے ہیں، لیکن اصل ان کا ہوتا ہے کہ جو شہادتیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اگر پیش ہی غلط کی گئی ہیں تو فیصلہ بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس مٹیریل کو دیکھنا ہے جو کورٹ میں ان کے سامنے پیش کیا گیا. یہ عام معروف سا اصول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ سب کچھ قانون جانتا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. جو وکیل بتاتے ہیں وہی قانون ہے. اگر وہ اپنے پاس سے قانون کا نفاذ نہیں کر سکتا، جو اس کے بتا ہی نہیں رہا کوئی وکیل، وہ خود اپنے پاس سے بتا کے انصاف فراہم کرتا رہے. تو اس لیے یہ وکلاء کا فرض ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے ایویڈنس ہے وہ پیش کریں، اپنی دلائل دیں، اپنا کیس پیش کریں اور پھر اس سے انصاف لیں. تو عارضی طور پر عدالت بعض کا درمیان میں کوئی نوٹس وغیرہ لیتی ہے تو وہ ایک اہم عدالتی کامور ہوتے ہیں اور وہ اس کا استعمال ہوتے ہیں. اس کو ہم جنرل لا کی ڈیفینیشن میں شمار کر سکتے ہیں. Examples of general law are the law of contract as found in Pakistani Contract Act, the penal law of Pakistan as found in the Pakistan Penal Code. اب یہ جنرل لا پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہیں، یہ ہر شہری کے لیے ایک جیسی ہیں. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ کانٹریکٹ ایکٹ صرف مسلمان کر سکتے ہیں، پاکستانی مسلمان کر سکتے ہیں، کرسچن نہیں کر سکتے. پینل لا آف پاکستان، پورا نام ہے پینل کوڈ آف پاکستان، پی پی سی اس کا، پاکستان پینل کوڈ. تو وہ پینل کوڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جو بھی ہوگا سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے. آپ اس کے شروع میں پینل کوڈ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں ہوگا ایک لفظ کہ ایوری پرسن،
ایوری میں فال کرتے ہیں. ہر سٹیزن وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے. اس کے جو فرض کرو کرسچن ہے, اس کے پرسنل لا میں تو اس کا مذہبی جو بھی قانون ہوگا وہ کارآمد ہے, لیکن جو ملک کا پینل کوڈ ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا. اس میں وہ سب کے برابر ہے, وہ جنرل لا ہے سب کے لیے. اسی طرح کانٹریکٹ ایکٹ ہے سب کے لیے, کہ پارٹنرشپ ایکٹ ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو یہ جتنے لا فریم ہو چکے ہیں اور سارے ملک کے لیے کامن ہے, ہر شہری کے لیے ایک جیسے ہیں, وہ جنرل لا کی ڈیفینیشن میں فال کریں گے. جی. Division of general law. The general law is divisible into classes according to its sources, namely statute law. Law which is implemented or laid down by the sovereign under its authority is known as statute law. It is applicable on the citizens of whole country. In it, every type of statute law is included, whether it is civil or criminal. ہاں جی, یہ جو ہے نا, یہ ابھی آپ نے چارٹ دیکھا تھا, اس میں جیسے ہی جنرل لا کا تھا, جنرل لا کے بالکل نیچے ایک تھا اسٹیچو لا. تو اسٹیچو لا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیچو جو لا بن جاتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اس کا لیگل پروسیس سارا مکمل ہو گیا, اسمبلی نے پاس کر دیا, سینٹ نے پاس کر دیا, صدر کے سائن ہو گئے, گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا, اب وہ ملک کا انیکٹڈ لا ہے. ہر انیکٹڈ لا جو ہے وہ اسٹیچو. ہلو جی, کون ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی؟ سر سلائیڈز نہیں شو ہو رہے. اس چیز کی سر کافی اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو ادھر سارا سسٹم ٹھیک ہے اور کافی ہیوی قسم کا لگا ہوا ہے, میرے سامنے بھی ٹھیک ہے, کچھ آپ کے سسٹم سر شو ہو رہی ہے ہمیں بس شو ہو رہی ہے. مسئلہ ہوگا وہ اپنا سسٹم چیک کروائے. ہمارا ہم نے کافی اس پر محنت کر کے کافی ہیوی قسم کا سسٹم لگوایا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ادھر بالکل ٹھیک ہے, اپنا سسٹم کو چیک کروائیں کسی سے. جی, اور اس طرح درمیان میں ہمیں بھی نہیں نظر آ رہی. جی ہیلو سر ہمیں بھی نہیں نظر آ رہی بھائی, ادھر بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سگنل میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. میری طرف سے سارا اس وقت اوکے کی رپورٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ بار بار بیٹی چیک کر رہی ہے, سارا سسٹم ہمارا وہ کہہ رہا ہے کہ جی اوکے. اب آگے جو سسٹم میں دوسری آئی ڈی پہ کلک کرے نا, دوسری آئی ڈی پہ کلک کرے تب آ جائے گی, ہو جائے گی شو. پھر ہمیں ہو رہی ہے شو. ابھی وہ چیک کر رہی ہے کہ کیا مسئلہ آپ نے بتایا. جی بیٹا چیک کرو ذرا. اچھا جی, تو یہ اسٹیچو لا ہمارے سامنے آ گیا. ابھی انہوں نے ریڈنگ بھی کر دی کہ اسٹیچو لا کیا ہے, کہ یہ آپ کا جو انیکٹڈ لا ہوتا ہے وہ اسٹیچو لا ہوتا ہے. ہر وہ لا جو بن چکا ہے وہ اسٹیچو لا ہے, اور جنرل لا میں آلریڈی ہم نے پڑھا کہ یہ اقسام ہے اس کی. اس کے بعد آگے جی ایکویٹی. ایکویٹی میں یہ کون پڑھے گا؟ جلدی سے پڑھیں بھائی. Equity. The term equity denotes the spirit and habits of fairness, justice, and right dealing, which would regulate the intercourse of men with men. The rule of doing to all other as we desire them to do us. ہاں جی, ایکویٹی ایک فارمولا ہے, ایک طریقہ ہے جو ججز استعمال کرتے ہیں کہ نیچرل جسٹس کیسے دیا جائے. بعض کا وہ قانون کے الفاظ وہ انصاف مہیا کرنے میں کارگر نہیں ہوتے, تو ایکویٹی کے فارمولے کے تحت پھر وہ نیچرل جسٹس جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی جنرل لا کے ڈیفینیشن میں ہی آئے گا, اور اس میں آپ نے پورا 100 نمبر کا ایک اگلی کلاس میں کسی میں پڑھنا ہے آپ نے, جس میں 100 نمبر کا ہے. اس میں میکسم وغیرہ ہوتے ہیں کہ کس فارمولے پر کرتے ہیں, جج کس طرح کرتے ہیں, وہ میکسم ہے. میکسم کے پھر تشریح آتی ہے, جو رومن الفاظ ہیں پھر اس کی تشریح آتی ہے, پھر اس کے مطابق کہ اس اصول کے تحت انہوں نے آپ کو اس قانون کے مطابق آپ کو دی ہے, ریلیف دیا ہے. تو وہ ہم ادھر پڑھیں گے. یہاں مختصر کہ ایکویٹی بھی ایک فارمولہ ہے, جنرل لا کی اقسام میں شمار ہوتا ہے. جی اب یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آ گیا, یہ پڑھیں جی. Equity, according to Selvins, has at least 3 distinct, though related meanings. In first sense, it means morality, honesty, and uprightness. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایکویٹی کو کیا انہوں نے کہا جی, سامن نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 طرح کی ایکویٹی فراہم کی جا سکتی ہے. اس کا مختصر لفظ دیکھیں تو morality پر مبنی, مختصر سا کریں لیکن پورا اگر لیں. ان دی فرسٹ سینس اٹ مینس morality, honesty and uprightness.
दूसरा आ गया सेकंड सेंस, इन द सेकंड सेंस इट मींस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस विच टेम्पर द फिक्स रूल ऑफ लॉ। फिक्स रूल की जगह वो नेचुरल जस्टिस को देखेंगे कि इंसाफ क्या बनता है, फौरी तौर पर सही इंसाफ क्या दिया जा सकता है। तो इक्विटी का दूसरा असूल और दूसरी सेंस ये बनती है कि वो नेचुरल जस्टिस के तहत हो। तीसरा क्या है, इन द थर्ड एंड मॉडर्न सेंस it means that particular kind of law which was enforced by the court of chance as supplementary to the other rival system of common law। ये common law के तहत होता है कि common law, आप जानते हैं कि ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रिटेन में कि common law जो उनके आम कवानीन है, तो जनरल लॉ की सेंस में यहाँ इसको कहा गया कि इक्विटी की इकसाम के तौर भी आएगा, अभी ये अलहदा भी जिक्र आएगा इसका common law का। तो ये आपका आ गया कॉमन लॉ, उसका आगा वहाँ वो इक्विटी के हिस्से के तौर पर आया। ये अलहदा जो काइंड है शजरे में आपको और लास्ट में नजर आ रहा था, ये वो है। अब जी पढ़े जी जुबैर साहब। By common law is meant that part of law which is like the explicit orders or implemented law of the legislative institutions, but it is subject to those customs and usage which are continued between the peoples from the long period of time. हाँ जी, ये कॉमन लॉ में क्या आ गया, ज़्यादातर चूंकि ये ब्रिटिश के हवाले से है तो इसीलिए ये कहा गया कि उन लॉ को देखा जाता है कि कैसे लेजिस्लेटिव की है, लेजिस्लेटिव जो लिमिटेशन है उन इंस्टीट्यूशन ने मुकर्रर की हैं, कस्टम पर मबनी है, किसी और चीज़ यूजर्स पर मबनी है, ये सारा देख कर उसको किया जाता है। तो कॉमन लॉ की एक वसी हिस्ट्री आपने पढ़नी है, यहाँ इतना मुख्तसर वन ऑफ द काइंड ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल लॉ जो दूसरा पार्ट था उसी सजरे का, उधर आ जाए आप। हाँ जी। Special law. As opposed to general law, there are certain kinds of special law. The courts also enforce it. It is not the ordinary law of the land and is therefore called a special law. It covers the various branches. हाँ जी, स्पेशल लॉ क्या होता है, ये आर्डिनरी कानून नहीं होता, हर किसी के लिए, किसी खास तबके के लिए होता है, किसी खास क्लास के लिए होता है, किसी खास ब्रांच ऑफ कम्युनिटी के लिए होता है। तो वो होते मुल्क के कानून हैं, लेकिन वो उसके लिए बने हुए हैं जिस शोबे के लिए बने हैं। जैसे उस दिन मिसाल आई थी, रेलवे का कानून है, रेलवे के लिए है, आर्मी का कानून है, आर्मी के लिए है, पूरे मुल्क में आर्मी जहाँ जहाँ है वो उसके लिए है। तो इसी तरह और भी बहुत से अभी सामने आएंगी सूरतें, काइंड्स ऑफ लॉ जो है इसकी और क्या कौन सी हैं स्पेशल लॉ की। तो ये क्या रेफर कर रहा है भाई, कोई और भी पढ़े, जुवैद साहब को कोई सजा तो नहीं देनी। हाँ जी, किंजा आप पढ़ ले। Salman refers to चलो आप पढ़ लें। जी जी पढ़ लें। Salman refers to 6 kinds of special law, and those are local law, foreign law, conventional law, autonomic law, martial law, international law. हाँ जी, ये जो स्पेशल लॉ की इकसाम है ये वो बताई गई है। लोकल लॉ क्या है कि बास का वो लोकल होगा, इसकी भी आगे इकसाम अभी हमने पढ़नी है कि लोकल भी दो तरह के होते हैं। एक ये है कि वो किसी कस्टम पर मबनी हो, लोकल सिर्फ इस्तेमाल हो किसी ख़ास इलाके में। अब मसलन सिंध में है तो अजरक पहनना एक बड़ा वो समझते हैं, तो वो कस्टम है उनका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे मुल्क के उसके बारे में अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो ज़्यादा लोकल इस्तेमाल होगा। इस तरह बहुत से ऐसे रस्म रिवाज होते हैं जो लोकल, ये से जो बसंत का त्यौहार है सिर्फ लाहौर में होता था, लोकल एक कस्टम था, लोग उसकी पैरवी करते थे। अब ये पूरे मुल्क में भी फैल गया और अब तो उस पर पाबंदी भी लग गई उसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल की बिना पर। तो इस तरह के जो कस्टम पर मबनी होते हैं वो भी लोकल लॉ होते हैं, कोई इनएक्टेड लॉ होते हैं, लोकल कोई म्यूनसिपल कमेटी ने बना दिया। पुराने ज़माने में जब ये अभी नई नई म्यूनसिपल कमेटियाँ 62 के आइन के तहत बनी थी, तो उन्होंने जब बनाना शुरू किया तो उस ज़माने में गली में लोग गटर बना लेते थे, गटर नए नए शुरू हुए थे तो लोग गटर बना लेते थे। म्यूनसिपल कमेटियों ने गटर टैक्स लगा दिया, बाज़ मकान वाले छज्जा 3-4 फुट बाहर निकाल दे, उन्होंने छज्जा टैक्स लगा दिया। तो इस तरह के लॉ म्यूनसिपल लॉ होते हैं या लोकल लॉ होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि ख़ास उस एरिए में किसी चीज़ को कंट्रोल करना है या किसी चीज़ को रेगुलेट करना है। जी आपका लोकल लॉ आ गया। लॉ को ये डेफिनेशन पढ़ लें, दोनों इकसाम तो मैंने बता दिया। Local law is law of particular locality and not to general law of the whole country. It is 2 kinds: local customary law, local enacted law. मेरा ख्याल ये सारी बातें हो गई हैं, कोई इसमें नई बात नहीं, अभी मैंने बता दी है। जी नेक्स्ट पढ़ें जी। हाँ जी रीडिंग करें। हेलो
local customary law. Local customary law is derived from those immemorial by custom which prevail in any public particular part of the country. جو کسی خاص حصے میں جس پر رسم و رواج ہے. یہ ابھی تھوڑی پہلے زبانی اس کی مثال ہو گئی ہے. لوکل انیکٹڈ لا جو لوکل باڈی کوئی بناتی ہے وہ لا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ اس میں فال کرے گا. فارن لا. ہاں بھائی کیا بات ہے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. Foreign law. In some cases, foreign law has to be taken into consideration if justice should be done to parties in the case of contract entered into the country, foreign country. ہاں جی, بعض فارن لا ہوتے ہیں. فارن لا عموماً ہمارے ملک میں کارگر نہیں ہے یا ہمارے لا کسی اور ملک میں کارگر نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں. ایکسیپشن کیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے شہری سے ہمارا ملک کوئی کانٹریکٹ کر لیتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کی پیروی ظاہر ہونی ہے, تو وہ اگر اس میں کوئی خلاف ورزی آتی ہے تو وہ کورٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ یا کوئی فارن لا کے تحت کوئی کیس کوئی کانٹریکٹ کر کے ہمارے ملک کا شہری آ جاتا ہے, کیس یہاں چل رہا ہوتا ہے تو وہ کورٹ کو کہتے ہیں جی جناب میں نے یہ معاہدہ فلاں قانون کے تحت کیا تھا, تو اس کو مد نظر رکھیں تو عدالت اس کے سارے سمری منگوا لے گی, سارے ریلیٹو چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھے گی تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے. تو فارن لا بھی کبھی کبھی وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے. عمومی طور پر کسی دوسرے ملک کا قانون ہمارے ملک نہیں, لیکن ہمارے ملک میں ایک اور بھی تو مثال ہے نا. پریسیڈنٹ جو ہیں برٹش لا کے ہم اکثر دیکھتے ہیں, پریسیڈنٹ جو برٹش لا کے تحت نئی کریٹ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بھی اڈاپٹ کی جاتی ہیں, انڈیا میں بھی. جہاں جہاں انگریز دور رہا ہے, برٹش راج رہا ہے, وہاں وہ لا کا جو پروسیجر ہے اس کے حساب سے اگر کوئی نئی اتھارٹی آ جاتی ہے تو وہ لوگ سارے اس کو مینج کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی پیروی کرنی ضروری ہے, یہ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے ہمارے ملک میں. تو اس لیے یہ تھوڑا بہت فارن لا کا موجودگی جو ہے یہ اسپیشل لا کے زمرے میں آئے گی کہ خاص کیسوں میں اسے استعمال ہوگا, یہ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. نیکسٹ مارشل لا. جی پڑھیں جی. Martial law. Martial law is the special لکھنا تھا Species. species of law which is observed by the military tribunals called court martial for the administration of military justice. Martial law is further subdivided into 3 kinds. ہاں جی, اتنا کر لیں کہ یہ جو مارشل لا ہوتا ہے عمومی طور پر یہ اسپیشل لا میں شمار کرتے ہیں. ملٹری کورٹ اس کو اپلائی کرتی ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہوتا ہے, ڈسپلن کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ابھی 3 اقسام اس کی ہمارے سامنے آ جائیں گی تو وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک اسپیشل لا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ جنرل لا نہیں ہوتا, یہ کسی خاص حالات میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اور اس کی 3 جو اقسام ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. پڑھیں جی. Law of discipline and government of the army itself. اس پوری لائن کو اگر ایک فکرے میں لائیں تو فار ڈسپلن, فار مینٹیننگ آف ڈسپلن. فوج اپنے افراد کے لیے جو ڈسپلن قائم کرتی ہے وہ اس سے پہلی کیٹیگری اس میں فال کرے گا یہ مارشل لا. جی نیکسٹ. Law used by the army for the control and management of foreign territory in its occupation. بعض اوقات کسی دوسرے علاقے پر فوج کا قبضہ ہوتا ہے یا اس نے فتح کیا ہوتا ہے علاقہ, تو وہاں وہ مینج کرتی ہے جس طرح اس کو, وہ بھی ملٹری لا کے تحت ہوگا, وہ بھی آرمی لا کے تحت ہوگا, تو وہ دوسرا حصہ اس کا مارشل لا کی وہ صورت ہے. تیسرا Law by which the army governs the country in abnormal circumstances. ہاں جی, بعض ملکوں میں خصوصاً ہمارے ملک میں 2-3 بار مارشل لا لگا ہے, تو وہ غیر معمولی حالات ہوں تو بعض کا ملک کا انتظام وہ سنبھال لیتے ہیں, تو وہ جو مارشل لا ہے وہ کسی اور طرح کا مارشل لا شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی کنونشنل لا. Conventional law. It has its sources in the agreement of those who are subject to it. Agreement of law for those who make it. Examples of conventional law are the rules of the club or cooperative society. Some other examples of conventional law are the articles of association of the company, articles of partnership. یہ ذرا غور سے دیکھیں, یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی آسان آپ نے اسی طرح گزر نہیں جانا. ابھی MCQ آ جانے اس پر مبنی, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ باری باری ہر کوئی بتائے, پتہ چلے کہ ہر کوئی بیٹھ کر سمجھ رہا ہے. یہ ایک ڈیوٹی دے رہا ہے اگر, تو اس کی ڈیوٹی کو غنیمت سمجھے کہ چلو وہ جلدی جواب دے رہے ہیں, ٹائم بچا رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا باقی سو رہے ہیں.
تو یہ ان کا بھی جب MCQ آئیں گے تو انہی چیزوں پر مبنی ہونے ہیں. تو کنونشنل لا، کنونشن کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. بعض کا اکٹھے ہو کر کچھ افراد معاہدہ کرتے ہیں تو وہ کنونشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جنوا کنونشن بڑا مشہور ہے، اور بہت سے لا ہیں انٹرنیشنل لا میں خصوصاً کنونشن پر مبنی ہے زیادہ تر. کچھ لوگوں کے ذہن میں کوئی لا آیا، انہوں نے بیٹھ کر آپس میں بحث مباحثہ کیا، اس کو تسلیم کر لیا، تو اس کو کنونشن لا کا نام دے دیں گے. بعد میں اور ممالک جنہیں جنہیں وہ پسند آتا ہے وہ جوائن کرتے رہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ایگریمنٹ پر مبنی ہو، معاہدہ مبنی ہو، اسے کہیں گے جی یہ کنونشنل لا ہے، اور لا کا درجہ رکھے گا. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ رولز آف اے کلب. ایک کلب بنتا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے رولز کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کلب کے لیے یہ فارمولا ٹھیک ہے، اس کا ممبرشپ کا اصول یہ ہے، اس کا فیس یہ ہے، اس کا الیکشن اس طرح ہے، تو اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو وہ کنونشنل لا کی ایک مثال ہے. اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹی ہے، ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنتی ہے تو وہ کوآپریشن کے آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ڈیڈ تیار کر لیتے ہیں. تو وہ جو تیار کرتے ہیں وہ رول ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ ایک کنونشنل لا کی ایک شکل ہے. تو نیکسٹ آ گیا ہمارا کہ کیا ایگزامپل ہے کنونشنل لا دی آرٹیکل آف ایسوسیشن. کمپنی جب بنتی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے ایک پورا 100 نمبر کا کمپنی لا پر. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن. آرٹیکل ایسوسیشن کیا ہوتے ہیں؟ کسی کمپنی کے اندرونی معاملات چلانے کے لیے رول ریگولیشن. ان رول ریگولیشن پر مبنی آرٹیکل ایسوسیشن اگر کسی کو تسلیم ہے، وہ کمپنی اس طرح بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی کنونشن لا کی ایک صورت ہے. آٹونومک لا، جی پڑھیں جی. Autonomic law. By autonomic law is meant that species of law which has its source in various forms of subordinate legislative authority possessed by private person and bodies of person. A railway company may make the bylaw for regulating traffic. Likewise, a university may make statute for the government of its member. یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ سبارڈینیٹ مطلب ایک لیجسلیٹو ہوتا ہے کہ ملک کا جو لیجسلیچر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ لیجسلیچر ہے. وہ ایک لا بنا دیتے ہیں، اس کے نیچے رول ریگولیشن کے لیے کچھ پروویژن چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں ادارہ کس طرح کام کرے گا. تو وہ اگر کوئی بنا لے، آٹومیٹک باڈی ہے، اٹانومس باڈی ہے، اٹانومس باڈی اگر کوئی اپنے رول ریگولیشن بناتی ہے تو وہ اس میں فعال کریں گے. مثال اس کی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ بائی لاز آف ٹریفک جو ہیں یہ عموماً پورے ملک کے لیے بھی ہیں، پورے صوبے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو بعض چھوٹے چھوٹے لا بنتے رہتے ہیں. بعض کوئی ون ویلنگ کا پہلے صرف لاہور میں بہت ہوتا تھا تو وہاں وہ اس کے لیے انہوں نے رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ سارے ملک میں پھیل گیا تو سارے ملک کے لیے اب باقاعدہ قانون صوبائی سطح پر بن چکا ہوا ہے ون ویلنگ کو روکنے کے لیے. تو اس طرح یہ جو اٹانومس باڈیز بعض کا جو رول بناتی ہیں وہ بھی اس کی آٹونومی کی مثال ہے. نیکسٹ. International law. International law consists of body of rules governing conduct of civilized state in their mutual dealings. But for the purposes of our study, we are concerned with that special kind of international law which is administered by special courts called courts of the states in times of war. ہاں جی، انٹرنیشنل لا کا کل ہم نے کچھ کیا تھا کہ یہ اسٹیٹس کے درمیان ہے، افراد اس کا موضوع نہیں ہے، ریاستیں اس کا موضوع ہیں. اس کی سبجیکٹ جو ریاستیں ہیں، ایک ریاست دوسری ریاست سے کیسے معاملے کرے گی یہ اس کا موضوع ہے. یہ ڈائریکٹ کوئی ریاست دوسرے ملک کے شہری سے کوئی مخاطب نہیں ہوتی، ڈائریکٹ وہ ریاست ٹو ریاست ہوتے ہیں. تو وہ جو لا ان کے درمیان بن چکے ہیں، جو قوانین بن چکے ہیں، بعض کا وہ معاہدے کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض کا وہ کسی کنونشن پر مبنی ہوتے ہیں، بعض کا وہ اقوام متحدہ کی کسی رول ریگولیشن کے مطابق ہوتے ہیں. تو وہ سارے انٹرنیشنل لا کا موضوع ہے. اس کے لیے کورٹس بنتی رہتی ہیں. وہ بعض کا تو اگر کوئی ملک کسی میں کورٹ میں انٹرنیشنل لا کے حوالے سے کیس آ جائے تو وہ بھی انٹرنیشنل لا کے تحت پروسیجر وہی اڈاپٹ کیا جائے گا اور کام کرے گا. تو یہ بہت سی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ابھی صرف اس کی 2 مثالیں ہم کریں گے. اس کی مزید کائنڈس کیا ہیں؟ Since the entire international law is not enforced by the courts of any state, the entire body of international law cannot form the basis of special law of the land that tries law alone, which although a part of international law is nevertheless administered not by an international court but by a civil court of the state in form of special law. لا
ہاں جی یہ ڈیفینیشن آگے انٹرنل لا کی جو اپنے آپ نے سوال میں کوٹ کرنی ہے، کم از کم اتنا تو دیا، تو وہی جو الفاظ اردو میں نے بتایا ہیں وہ وہی اسی کا ترجمہ ہے. تو اچھا اس کی دو اقسام ابھی تھوڑی دیر پہلے چارٹ میں نے دی ہوئی تھی، ایک کیا تھا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، ایک تھا پبلک انٹرنیشنل لا. تو اتنا بھی آپ لکھ لیں، یہ دو اقسام کا نام بھی ذکر کریں، انٹرنیشنل لا پر رک جائیں تب بھی کافی ہے، لیکن اگر دے سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پبلک انٹرنیشنل کیا ہے جو سارے ملکوں کے لیے ایک جیسا ہے. پرائیویٹ کیا ہے کہ جو افراد کے درمیان اور ریاستیں افراد کے درمیان کچھ کانٹریکٹ وغیرہ ان سے ریلیٹڈ باتیں ہوں. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ پبلک انٹرنیشنل ہوگا، اس پر 100 نمبر کا آلریڈی آپ کے اگلے کلاس میں ہے وہ سلیبس جو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہاں آگے جی کنکلوڈ کیا کرنا ہے ہم نے، یہ ذرا پڑھیں تاکہ اسی میں یہ ذرا غور سے سنیں اس میں. To conclude, this can be said that civil law is classified into general and special law. This classification is, however, arbitrary and is maintained only because it is convenient to do so. Otherwise, it is not strictly analytical classification for what may be once a special law may, with the passage of time, become general law. ہاں جی یہ ایک کنکلوژن ہے، اس میں ایک بات صرف ذکر کیا گیا، یہ تو اگلے سوال میں بھی ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ آج جو ہے یہ تقسیم ہے، آج یہ اقسام ہے کہ یہ جنرل لا یہ اسپیشل ہے. وہ کہہ رہے کہ وقت کے مطابق اگر کوئی اسپیشل لا بعد میں جنرل لا بن جائے پاسبل ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے کہ ون ویلنگ کا صرف لاہور کی ٹریفک پولیس نے ایک نکالا جی ون ویلنگ نہیں کر سکتے، وہ ایک اسپیشل لا تھا. اب پورے پنجاب میں ایک ون ویلنگ کے خلاف ایک ایکٹ آ گیا تو پورے پنجاب کا وہ جنرل لا بن گیا. تو کب کوئی لا جنرل بن جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جب بھی کوئی ملک کا پورے مشاہریوں کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں بسنت پر بھی اب پابندی لگ گئی تو پورے ملک میں ہی اب پابندی لگ گئی ہے، جنرل لا بن گیا. پہلے وہ خاص قسم کا خاص ایریے میں خاص لوکیلٹی میں ہوتا تھا. اسی طرح اور بے شمار مثالیں جیسے یہ پنجاب میں پہلے شروع ہوا تھا کہ ہوائی فائرنگ پر پرچہ درج کریں جی، شادی یا کسی اور چیز پر نہیں کر سکتے، تو بڑی سخت کارروائی ہونی شروع ہوئی تھی. اب پورے ملک میں وہ رواج پا رہے، جنرل لا کی شکل اختیار کر گیا اور قوانین بن گئے. تو اس لیے یہ جو جنرل لا کا کب اسپیشل لا جنرل لا میں تبدیل ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس تقسیم کو آج کے حالات میں ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد شاید کچھ چیزیں کچھ اور طرح سامنے آ جائیں اور اسی طرح ہو جائے. تو جنرل لا میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اسپیشل لا جو تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے کنکلوژن ذہن میں رکھنا ہے. اب ایم سی کیو سیشن آنے لگا ہے، میرے خیال کے مطابق کوئی بھی ایم سی کیو یہ جتنا لٹریچر آپ کے سامنے آیا اسی میں سے بنا ہے. اگر کوئی سوال کا جواب نہ دے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس نے سوال ابھی تک سمجھے ہی نہیں. تو اس لیے کہ ذرا مختلف افراد بولیں، جلدی جواب دیں تو ٹائم بھی بچے گا اور آگے بھی چلیں گے. ایم سی کیو سیشن آپ کا شروع ہوا. کویسچن نمبر 1. ہاں بھائی کنزا سن رہی ہے؟ بیٹا سن رہی ہو تو پڑھو جلدی سے. اسرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. جی پڑھو ذرا Mark جلدی. the alternate name of civil law: law of courts, law of the lawyers, law of the land, law of the state, all of these. ہاں جی یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. کون سا ہے جواب، کون سا ہے اس کا؟ All of these. All of these. پہلے 2-3 منٹ میں ہم نے اس کا پڑھا تھا. اس کے علاوہ ایک اور نام بھی سامنے آنے والا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ سول لا کی یہ تقسیم جو کی ہے سامن نے، اس نے کہا یہ 4 نام دے دیے. اب آگے کیا کرتے ہیں آگے بھی دیکھ لیں. یہ پڑھیں Is بھائی. it correct that civil law is derived from Roman word jus civili and it can be called as municipal law? True. ہاں جی True ہے جی. ٹرو ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا میونسپل بھی اس نے نام دیا ہے. میونسپل کا مطلب بھی وہی ہے جو یہ ساری چیزیں ہیں. نیکسٹ جی. Is it true that general law is ordinary law of land? ہاں جی یہ کیا بات ہے، ٹرو ہے. چلو جی ٹرو آگے نیکسٹ. General law consists of those rules which are taken judicial notice by the courts whenever there is any opinion of their application. ہاں جی یہ کیا ہے جی؟ False. False ہے جی جی. False. کون اور تائید کرتا ہے بھائی؟ False. False ہے جی. ٹرو ہے. True ہے. Yes. دوبارہ پڑھیں تاکہ اس غلط فہمی کو دور کریں. جنرل لا کنسسٹ آف دوز رولز ویچ آر ٹیکن جوڈیشیل نوٹس بائی دی کورٹ whenever there is any occasion of their application. یہ جو پہلا پوائنٹ ہم نے جنرل لا کی تقسیم میں پڑھا تھا ٹائٹل تھا اس کا جوڈیشل نوٹس.
یہ اسی کو سارے کو میں نے ریپروڈیوس کیا. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ یس سر سمجھ. یہ وہی ہے جو اپنے نوٹس دیکھیں کہ جب جنرل لا کا سب سے پہلے یہی تھا جوڈیشل نوٹس, یہ اس کا ڈیفینیشن ہے, تو یہ ٹرو ہے. نیکسٹ. Illustration of general law in Pakistan is Contract Act, PPC, all of these, none of these. ہاں جی, کون سا ہے یہ؟ کون بتائے گا بھائی؟ PPC. جنرل لا کی ایگزامپل کون سی ہے؟ السٹریشن کون سی ہم دے سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ نن آف دیس لکھ دیں, کانٹریکٹ ایکٹ کہہ دیں, پی پی سی آپ نے کہا ہے, پی پی سی کو مان لیں. پاکستان پینل کوڈ. ہاں جی, آل آف دیز ہے بھائی. یہ دو ہی تو مثالیں دی ہم نے. جنرل لا کے پاکستان میں کون سے لا ہیں جو سب کے لیے ہیں؟ کانٹریکٹ ایکٹ سب کے لیے ہے, پی پی سی سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ دو ہی تو مثالیں دی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں, آل آف دیز ہیں. نیکسٹ. Mark the subdivision of general law, statute law, common law, equity, all of above, none of these. ہاں جی, کیا جواب؟ آل آف ابو. یہ ابھی کچھ All of اقسام ہم نے کی تھی, اس میں سے یہ 3 میں نے دیکھ کر پوچھا آپ سے, کوئی مکس نہیں ابھی اس میں کیا. صرف اس کا مقصد, اس طرح سے ایم کیو کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایم سی کیو اس لیے ہے کہ آپ کو یہ جو اچھے تقسیم ہے, یہ 6 پوائنٹ جو ہم نے کرنے ہیں کہ یہ جنرل لا کی اقسام ہے, یہ سب ڈویژن ہے, وہ یاد ہو جائیں. اسٹیچو لا بھی اس کا حصہ ہے, کامن لا بھی اس کا حصہ ہے, ایکویٹی بھی اس کا حصہ ہے. تو آل آف ابو یہ جواب درست ہے. اس کے بعد آ گیا جی اور ایک کریں ایکویٹی پر. جی Mark the distinct meaning of equity. جی ہاں اسرا پڑھیے بیٹا. Mark the distinct meaning of equity, morality, principle of natural justice, particular kind of law enforced by Chancellery Court, all of these, none of these. ہاں جی, یہ کیا چیز ہے بھائی؟ موریلٹی. موریلٹی. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا, لیکن اس کو میں سے کانٹ چھاٹ کے مختصر لکھا ہے, پورے وہ فکرے نہیں دیے گئے. جو اس کا مین مغز تھا وہ دیا گیا تاکہ آپ کو ایم سی کیو تو ظاہر مختصر ہی ہونا چاہیے نا, تو لیکن یاد اگر کیا صحیح طرح سنے تو ابھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس کا حصہ ہے. موریلٹی پر ہم نے کہا تھا, یہ ایکویٹی پر, کہ یہ 3 چیزوں پر مبنی ہے. فرسٹ سینس کیا ہے؟ موریلٹی. ٹھیک ہے, اس میں اپ رائٹنس بھی تھا, اس میں آنیسٹی بھی تھا. دوسرا ہم نے پڑھا پرنسپل آف نیچرل جسٹس, یہ بھی دوسری سینس ہوا. تھرڈ سینس کیا ہے کہ پرٹیکولر کائنڈ آف لا انفورس بائی دی چانسلری کورٹ. چانسلری کورٹ جو کرتی تھی, لا انفورس کرتی تھی, یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ایکویٹی کی قسم ہے, کیونکہ وہ ایکویٹی پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے. آل آف دیس درست ہے. تو جواب آ گیا آپ کا کویشچن نمبر 8. جی Mark the kind of special law, local law, foreign law, conventional law, all of these, none of these. ہاں جی, یہ وہ اصل جو اقسام ہے اسپیشل لا کی, وہ یہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ابھی علیحدہ علیحدہ بھی ہم نے کی ہیں اور اکٹھی بھی کی ہیں. تو پہلے 3 آپ کے سامنے آ گئی, لوکل لا, فارن لا, کنونشنل لا. تو آل آف دیز درست ہے. جی نیکسٹ. Mark the kind of special law, autonomic law, martial law, international law, all of these. All of these. آل آف دیز ہے, کنفرم ہے. Yes sir. Yes, sir. یہ 3 پہلے تھی, 3 یہ ٹوٹل 6 تھی اقسام ہم نے اسپیشل لا کی. تو ابھی آ گیا کائنڈ آف لوکل لا کی اقسام جو 2 کی ہیں. ہاں جی, Which of the following is kind of local law? Local enacted law, local customary law, both, none. Both. یہ کون بولا ہے بھائی, ذرا بتائیں. ملک جاوید سر. بوتھ ہے. نہیں, ابھی بہت جس نے کہا ہے یہ ملک جوید صاحب ہے یا کوئی اور ہے؟ جی میں ہی ہوں سر, ملک جاوید. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بہت ہیں, ابھی ہم نے پڑھا ہے, کوئی دور کی بات نہیں ہے. کسٹمری لا جو رسم و رواج علاقائی ہوتے ہیں, انیکٹڈ جو علاقائی کسی باڈی نے انیکٹ کیا. اس کے بعد آ گیا جی ایگزامپلز آر کنونشنل لا. جی یہ پڑھیں. Mark the example of convention. جی پڑھیں.
हाँ भाई रुके ना Mark बस the example of conventional law, the rules of a club, cooperative society, article of association, all of these, none of these. हाँ जी ये All of मिसालें हैं कि नहीं All of these. All of these. कन्वेंशनल लॉ की हैं या नहीं? ऑल ऑफ दीज हैं? all of these. क्यों? ये सब आप बताएं क्यों हैं ये? सर ये मार्क द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल लॉ, द रूल्स ऑफ क्लब। ये जो प्राइवेट लॉज हैं, ये क्लब के रूल, किसी कंपनी के रूल्स जो हैं या किसी एसोसिएशन के, ये सारी हाँ, इसकी बिल्कुल। एग्जांपल। अगर क्लब के रूल से किसी को इत्तेफाक नहीं है तो ना मेंबर बने, इसका मतलब वो सिर्फ उन पर अप्लाई होना है जो क्लब के मेंबर बनने हैं। अगर उन्हें इत्तेफाक है तो मेंबर बन जाए, साइन करेंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक तरह उन्होंने किस पर अमल। कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसी तरह, कोऑपरेटिव में जितने लोग शामिल है उस सोसाइटी में वो सारे एक दूसरे से उसी मुआहदे के तहत, उसी एग्रीमेंट के तहत, उसी डीड के तहत आपस में डील करेंगे, इसलिए वो उसके समझे कि स्पेशल लॉ की एक किस्म हो गई। आर्टिकल एसोसिएशन जो कंपनी किसी के बाई लॉज हैं अपने अपने अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए, वो उनके आर्टिकल एसोसिएशन है। और ऑल ऑफ दीस का जवाब दुरुस्त है आपका। मार्क द टाइप ऑफ मार्शल लॉ, ये कौन बताएगा? पढ़ें भाई। Mark the type of martial law. Army laws for discipline, control and management of foreign territory in its occupation. Army governs the country in abnormal circumstances. All of these. all of हाँ these. जी ऑल ऑफ दिस ठीक है। ये अभी तीनों अक़साम की थी, उलझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं आपको की, ताकि ये याद हो जाए। सब्जेक्टिव भी पहलू मद्देनज़र रखना होता है और एमसीक्यू भी बनना ज़रूरी है। एमसीक्यू का मकसद होता है लंबा ना हो, लेकिन बाज़ का आप देखेंगे हम डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन देने का क्या मकसद होता है कि ये डेफिनेशन बड़ी ज़रूरी है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। इस तरह भी आ सकता है ताकि सब्जेक्टिव जब आए तो डेफिनेशन आपको याद हो। ये भी उसी तरह है मार्शल लॉ, इसका ये तीन अलग-अलग पॉइंट जो बताएं कि ये लाजमी हिस्से हैं मार्शल लॉ का। इसी तरह एक डिसिप्लिन से मुतल्लिका होगा, एक ऑक्युपाइड एरिया के मैनेजमेंट पर, और तीसरा मुल्क गैर मामूली हालात में मुल्क का इंतज़ाम चलाने से मुतल्लिक। तो वो आपके सामने आ गए। उसके बाद आ गया जी पढ़े। Consist of body of rules, governs the conduct of civilized state, and this is the definition of international law, autonomic law, martial law, general law, all of these. किसकी है इंटरनेशनल डेफिनेशन? लॉ, इंटरनेशनल लॉ। क्यों भी कन्फर्म है असरा? असरा आपको इख्तलाफ तो नहीं? No sir, ठीक है। ठीक है। No, बाकी all of कोई और बोलना चाहे, और जो ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने हाजिरी तो उनकी लग रही है लेकिन गैर हाजिर है ज़हनी तौर पर, छोटी छोटी बातों में भी हिस्सा नहीं ले रहे, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हाँ जी इंटरनेशनल लॉ ये कह रहे ऑप्शन दुरुस्त है? दुरुस्त है ये all ऑप्शन? of these. नो इंटरनेशनल लॉ सिर्फ, ये दोबारा उस पर जाते हैं। सिविलाइज स्टेट के दरमियान जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ का मौजू है। तो ये इंटरनेशनल लॉ ऑटोनॉमिक में नहीं आएंगे, मार्शल लॉ में नहीं आएंगे, जनरल लॉ में नहीं आएंगे। जनरल लॉ मुल्क के अंदर जो होते हैं, तो जो सिविलाइज स्टेट करती हैं, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन होते हैं, रूल होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में फॉल करेंगे। हाँ जी। The immoral customs which prevail in a particular part of the country is local customary, local enacted law, both. हाँ जी क्या है ये? बोथ नहीं है सर लोकल कस्टमरी लॉ। Customary, चलो शुक्र है कोई और भी बोला है। सर लोकल कस्टमरी लॉ। हाँ भाई कोई और इसकी तईद ना करना चाहे तो। हाँ जी दुरुस्त है ये बात, लोकल कस्टमरी लॉ है ये। ठीक है, जो किसी खास लोकेलिटी में करे, उस पार्टिकुलर कंट्री में करे, तो उसको हम कहेंगे कि ये कस्टमरी लॉ है। ये हमारा आज के जो पूरा हुआ लेक्चर, एमसीक्यू भी हो गए हैं और शुक्र है वक्त पर हो गए हैं। सगीर साहब को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी कोई क्वेश्चन है इसी से मुतल्लिका तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर वो अगर हम मतलब क्वेश्चन आता है कि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ लिखें, तो मतलब हम उसको स्टार्ट कहाँ से, सिविल लॉ से ही करेंगे? स्टार्ट डेफिनेशन पहले सिविल लॉ की लिखेंगे या फिर ये जनरल? बहुत अच्छा, मैं यही बात करने लगा था, फिर मेरे जहन से निकल गई। बात यह है कि मैंने एक जनरल टॉपिक आपको बताया है कि
सिविल लॉ के बारे में अगर वो क्लासिफिकेशन पूछता है तो ये सारी देनी है। तो उसके आगे एग्जाम है जनरल और स्पेशल लॉ। और एक मैंने सवाल देखा है पुराने पेपरों में कहीं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्पेशल लॉ। अब देखें वो सजरा पूरा ज़हन में लाएं तो उसने एक हिस्सा पूछा है, बाकी नहीं पूछा। लेकिन अच्छा जो स्टूडेंट है ज्यादा नंबर लेना चाहता है वो चाहिए उसे कि शुरू से करे कि ये शजरा भी बना सकता है तो बना दे। वो कहे जी कि ये देख के सिविल लॉ की एग्जाम है, जनरल लॉ में बड़ी बड़ी है, इसकी ज्यादा तशरीह ना करे, डेफिनेशन एक एक दो दो सत्र की डेफिनेशन दे दे। और उसके बाद जब स्पेशल लॉ पर आए तो पूरी डेफिनेशन भी दे, इलस्ट्रेशन भी दे, ताकि असल जो मौजू है वो ये है। लेकिन पहले वाले हिस्से में से थोड़ा बहुत टच जरूर करे ताकि उसे पता चल जाए कि मेरे सवाल को जो ट्विस्ट मैंने किया है ये बच्चा समझ रहा है। एग्जामिनर ने यही बात देखनी है। तो बाज जनरल लॉ पर एक पूरा सवाल किसी जगह मैंने देखा है तो उसने और कुछ नहीं पूछा, उसने कहा जनरल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल लॉ। अब ये सवाल जो अभी सजरे का एक हिस्सा है सिर्फ उसी पर मबनी है। अगर आप इसी पर बात करेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। सिर्फ मुख्तसर जिक्र कर दें ये पूरे सवाल में से कहाँ से लिया गया ताकि उसे समझ आ जाए कि आप उसके ट्रैप में नहीं आए। आपको अच्छी तरह वाज़ेह है कि ये अलहदा चीज़ है और ये अलहदा चीज़ है। इसलिए किसी भी तरह का सवाल ट्विस्ट करे आपको समझ आना चाहिए, तो समझ के उसका जवाब लिखना चाहिए। ठीक हो गई जी बात? यस सर। जी और कोई क्वेश्चन बच्चे? सर आप स्लाइड्स ग्रुप में सेंड कर दिया, आप कंक्लूजन तक नजर ही नहीं आई स्लाइड्स। अच्छा जी, वो जो इस तरह का मसला है अब इस तरह हल हो जाएगा। अभी वो सारी कर देती है बच्ची, जो है ना मारिया की ड्यूटी होती है, वो अभी सेंड कर देगी सबको। तो ये जिन्हें नहीं नजर आता दरमियान में डिस्टर्ब ना करें, बस हल्का सा इशारा करें तो बाकी अपना सिस्टम चेक करें। इधर चूंकि हमें वो कंप्यूटर पर चेक आ रही होती है तो वो सिस्टम ठीक आ रहा था, इसलिए वो कोई खराबी है तो सिग्नल की होगी, कोई और रीज़न होगा। बाद जगह वो ज़ाहिर सिग्नल क्लियर नहीं होते, ख़ास तौर पे असरा तो बहुत दूर है तो वहाँ तो शायद तो ये मसला हो। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये पढ़ाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहे ताकि कोई कमी बेशी ना रहे, सारे बच्चे जो है ना इसको करें एंजॉय। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला अभी चंद लम्हों बाद सगीर साहब की आमद मुतवक्का है। पहले आ जाते थे, अभी आए नहीं है। अगर कोई सवाल है तो मैं मज़ीद 2-4 मिनट लगा सकता हूँ उनके आने तक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब हैं, तारफ़ करवाइए। सर मैं जुबैर साहब बोल रहा हूँ। जुबैर साहब, अपने आप को साहब कह दिया। मैं कहता तो अच्छी बात थी, तुमने तो अपने आप को खुद ही साहब कह दिया। सर आपने हाँ जी। पूछा ना कौन साहब है। अपने नाम के साथ तो साहब खुद नहीं ना लगाते। हाँ जी जी जुबैर साहब, आप बताइए। सर ये कल वाला एक एमसीक्यू तंग कर रहा है। अच्छा, अब वो मेरे सामने तो नहीं। जी। सॉवरन कैन नॉट बी बाउंड बाय लॉ। सॉवरन सर खुद नहीं लॉ का बाउंड होता। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, ये जो है ना 2 थे एमसीक्यू, आपको अगर याद हो, सावन पर मबनी, देखा है आपने? जी। सावन की जो डेफिनेशन आपने की है ना, ये तो उसके डेफिनेशन